أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ہمہ قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات کے تمام تر کلمات اللہ سبحانہ و تعالی مالک العلام جل و شانہ کی ذات بلند و بالا کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر، غریب نواز، اولادیں دینے والا، نفع و نقصان کا مالک، بارشیں برسانے والا، رزق دینے والا، جو علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل المؤمنین، سید المرسلین، شفیع للمذنبین، رحمت للعالمین، دین خدا کے داعی اعظم، قائد اعظم، ہادی اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پہ انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور قابل صد احترام مستورات، معززات، ماؤں، بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ایسے اعمال بیان کیے تھے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور آخر پہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ جو جو معاملات پیش آتے ہیں ان کو بیان کیا جائے، کیونکہ قرآن و حدیث نے بھی ان چیزوں کو بیان کیا تاکہ ہم ان کا علم حاصل کر کے، ان کو جان کر کے اس کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان، فقید المثال، ایمان افروز، روح پرور خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔
انسان کا جو جسم ہے، جسم اور روح، ان دو چیزوں کا آپس میں ملے رہنے کا نام زندگی ہے۔ جب جسم سے روح جدا ہو جائے گی، زندگی کی انتہا ہو جائے گی۔ انسان کی جب موت آتی ہے تو موت کس طرح آتی ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ یہ سارے معاملات آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کیے جائیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، لگن کے ساتھ تشریف رکھیے اور گفتگو کو غور کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح نیک اور گنہگار انسان یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، نماز پڑھنے والا، نماز چھوڑنے والا، زنا کرنے والا، پاکیزہ رہنے والا، چوری کرنے والا، چوری سے بچنے والا، یعنی نیکوکار اور گناہگار یہ دونوں انسان ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ جس طرح ان کی زندگی کے معاملات برابر نہیں، ایک جیسے نہیں، اسی طرح ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ سننا چاہتے ہیں قرآن؟ ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جب سامعین سبحان اللہ کہتے ہیں تو خطیب کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن سننا چاہتے ہیں، پھر وہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ تو جب بھی قرآن سنیں سبحان اللہ کہنا، اس کے کہنے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ یہاں آپ کے آنے کا مقصد نیکیوں کو حاصل کرنا، اجر و ثواب کو حاصل کرنا۔ تو جب بھی قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے سبحان اللہ کہیں، تاکہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے اور آپ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو کیا فرمایا؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح موت دیں گے جس طرح ہم ان لوگوں کو موت دیتے ہیں جو ایمان لے کر آئے اور نیک کام کیے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور موت ایک جیسی برابر نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ آئی کہ نیک انسان کی اور بد انسان کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی؟ نیک انسان کو کس طرح موت آتی ہے؟ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو نیکوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمیں بھی نیکوں والی موت عطا فرمائے۔ یہ دعا ایسی دعا ہے جو اللہ کے پیغمبر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کتنے اللہ کے پاکیزہ برگزیدہ نبی تھے، وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمانوں میں وفات دے اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ تو جہاں آپ اپنی دنیاوی چیزوں کا اللہ سے سوال کرتے ہیں، وہاں انسان کو حسن خاتمہ کا سوال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جس حال میں فوت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ نماز پڑھتا ہوا ہے تو قیامت کے دن نماز پڑھتا اٹھایا جائے گا۔ تلبیہ پکار رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو بہرحال توجہ کیجئے، نیک انسان کی موت کس طرح آتی ہے؟
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المیت تحضرہ الملائکہ، جب نیک انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اگر وہ انسان نیک ہو، اچھے کام کرنے والا، عقیدہ بھی صاف، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، اپنے پرائے کے حقوق کو ادا کرنے والا، الغرض والمختصر یہ کہ دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا نیک انسان، جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جو اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس میت کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح نکلا، کانت فی الجسد الطیب، تو پاکیزہ جسم کے اندر تھی، اخرجی حمیدتن، تو تعریف کے قابل ہے، ابشری بروح و ریحان، تجھے جنت کی خوشبوؤں کی، جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں ہیں، وَرَبِّ غَيْرِ غضبان، اپنے اس رب کی طرف چلی جا جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو موت کا فرشتہ نیک آدمی سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نوٹ کر لے جو سبحان اللہ کہتے ہیں ان کو بھی ایسی پاک موت عطا فرما، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح اس جسم سے باہر آ جا، نکلا پروٹوکول کے ساتھ، وی وی آئی پی پروٹوکول اس روح کو عطا کیا جاتا ہے، وہ اس کے بدن سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طائف کی وادی میں ان کا انتقال ہوا، ان کی میت پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سفید رنگ کا خوبصورت پرندہ وہ آ کے ان کے بدن کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر اس کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر میں دفن کیا تو قبر کے ایک کونے سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ جتنے آئے ہیں ان سب کی قبروں سے بھی ایسی آواز نکلوا دے۔ قبر سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح نفس مطمئنہ جو نیکیاں کر کے اللہ کے احکامات کو مان کر مطمئن ہے، جس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا، جس نے ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اے میرے پاک بندے کی روح اس کے بدن سے نکل،
اپنے رب کی طرف آ جا، تیرا رب تجھ سے خوش ہے، راضی ہے، اور تجھے بھی خوش کر دے گا، جا میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک اور روایت یاد آئی، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سورہ الفجر کی ان آیات کی آیت نمبر 27 اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابو ہاشم کناد بن زرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے روم کے اوپر حملہ کیا تو شاہ روم، جو روم کا بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس نے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، ہم اس کے دربار میں پیش کیے گئے، اس نے اکیلے اکیلے بندے کو بلایا، کہنے لگا اپنے اللہ کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، تمہاری جان بخش دی جائے گی، اگر نہیں چھوڑو گے تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں 3 لوگ ایسے تھے، ان کی بدبختی ہے کہ وہ کلمہ چھوڑ گئے، اسلام چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ کہتے 4تھے نمبر پہ ایک شخص کی باری آئی، اسے بھی یہی کلمات کہے، کلمہ چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کو قبول کر لو، تمہاری جان بخش دیں گے ورنہ تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ اس نے کہا جان تو آنے جانے والی ہے لیکن میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہتا ہے میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس ظالم بادشاہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ قریب ایک نہر تھی، اس نہر کے اندر اس کے سر کو بھی پھینک دیا گیا، اس کے بدن کو بھی پھینک دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جب اس شخص کو نہر میں پھینکا گیا، ایک لمحے کے بعد اس کا سر وہ نہر کے اوپر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ کہتے ہیں اس واقعے کا اتنا اثر ہوا، قریب تھا کہ دربار میں موجود سارے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن عین اسی وقت بادشاہ نے دربار کو برخاست کر دیا اور وہ جو 3 لوگ پہلے مرتد ہوئے تھے وہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نیک انسان کو موت کس طرح آتی ہے؟ فرشتے پروٹوکول سے لے کر جاتے ہیں، اسے کہتے رہتے ہیں جب تک اس کی روح نکل نہیں جاتی، اور روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے پاؤں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پاؤں بے جان ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں، پھر گھٹنے، پھر رانے، پھر ناف، پھر پیٹ، اور پھر انسان کا سینہ، پھر روح ہنسلی میں آ جاتی ہے، اور پھر انسان کی روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کو موت آتی ہے تو اس طرح آتی ہے جس طرح مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، یعنی اسے نکلنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، اس کے اوپر کوئی سختی نہیں آتی، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ فرشتے اسے لے لیتے ہیں، لے کے ثم یعرج بہا الی السماء، پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ ذیشان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اہلاً بکم، تمہارا آنا مبارک ہو، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، تو پاکیزہ جسم کے اندر تھی، تو نیک کام کیا کرتی تھی، تو لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جب اس کی میت، اس کی روح جب آسمان پہ جاتی ہے، آسمان سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون آیا ہے؟ یہ آنے والا کون آیا ہے؟ یہ کون سا خوش قسمت انسان ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے۔ سب اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا، ست بسم اللہ، جی آیا نو۔ اس کو ویلکم کر کے پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو علیین میں شامل کر دو، اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں بھیج دو۔ وہ روح
وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں بھیج دی جاتی ہے، اور پھر قبر میں واپس آتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے اس کو جنت کے لباس میں سے لباس پہنا دیا جائے، اس کو جنت کی کھڑکیوں میں سے اس کی قبر میں کھڑکیاں کھول دی جائے۔ یہ ہے ایک نیک انسان کی موت۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ اور اب کافر فاسق فاجر کی موت کا حال بھی سن لیں کہ ایک ظالم انسان کو موت کس طرح آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں منظر کشی کی ہے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اگر کوئی انسان وہ اپنے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ ان آیات کو پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھ سکیں جب کافر ظالم فاسق فاجر گنہگار انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، عذاب کے جہنم کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، ناپاک روح نکلا، کانت فی الجسد الخبیث، تو ایک ناپاک بدن کے اندر تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اسلام سے دور تھی، کفر کے نزدیک تھی، گندی ناپاک روح، خبیث روح اس کے بدن سے نکلا۔ وہ روح نکلتی نہیں ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، وہ بدن میں چپتی پھرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی موت کو تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کلمات کا، ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کو پسند کرو، ان کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں تو مومن میں شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ میرا انجام اچھا ہے اور مجھے جنت ملے گی، وہ شوق رکھتا ہے کہ اب وہ جائے اللہ کے پاس اور اپنے انجام کو حاصل کر لے۔ اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ جب وہ بدبخت ہے ہی برا، اب وہ ناپسند کرتا ہے کہ مجھے موت آئے، ساری زندگی تو اس نے کوئی کام نیکی کا نہیں کیا، ظلم و ستم کماتا رہا، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا رہا، بے نماز، اب یہ چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے، تو فرشتے پھر کیا کرتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ، دل دہلا دینے والے الفاظ، فرشتے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، یضربون وجوہہم، چہرے پہ تھپڑ مارتے، باہر نکل، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، ناپاک روح باہر نکل، یہ چپتی ہے، وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے ان کی پیٹھوں کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں، اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اسے اس طرح موت آتی ہے جس طرح کوئی ململ کا کپڑا وہ کانٹوں کے اوپر ڈال کے کھینچ دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلتی۔ بلکہ اللہ نے منظر کشی کی، جب اس کی روح نکلتی ہے نا، یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے جسے ہم حلق کہتے ہیں، یہاں پہ آ کر
وہ رک جاتی ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، وہ حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. روح حلق میں اٹک جاتی ہے. وکیل من راق، جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں من راق، ہے کوئی اسے دم کر دے، اسے کوئی جھاڑ پھونک کر دے، کوئی انجیکشن لگا دے، کوئی ایسی میڈیسن دے دے کہ اب اس کی موت نہ آئے یا آسانی سے اس کی روح نکل جائے. من راق وظن انہ الفراق، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق، وہ پنڈلیوں پہ پنڈلیاں ملنے لگتا ہے. ظاہر بات ہے جب روح وہ پاؤں سے نکلے گی، پاؤں بے جان ہو جائیں گے، تو جو پنڈلیاں ہیں، ایڑیاں ہیں، وہ آپس میں مل جائیں گی. یا پھر جب آخر پہ تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو انسان پاؤں کے ساتھ ایڑیوں کے ساتھ ایڑیاں رگڑتا ہے. والتفت الساق بالساق، ایڑیاں رگڑتا ہے. تکلیف کی شدت اتنی ہے. الی ربک یومئذ المساق، اب تو تو نے رب کی طرف جانا ہی جانا ہے. ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات کی سائنس اور ٹیکنالوجی مل جائے، ساری کائنات کی جدت مل جائے، لیبارٹریاں، ڈاکٹر، اطباء، حکیم، ادویات مل جائے، اللہ کی قسم اب اس کے سانس میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ تو فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تم کو جمع اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئے گا. مجھے صحیح بخاری کی وہ روایت یاد آ رہی ہے، ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اس نے سوچا یار میں نے تو ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اب میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے. کیا حیثیت ہے ہماری زندگی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں تو میں ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں. بھائی تو فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، قارون، حامان، شداد سے زیادہ خزانے تیرے پاس نہیں ہیں. کہاں پڑے ہوئے ہیں وہ، ان کی باقیات بھی موجود نہیں. اللہ اکبر. اس بندے نے سوچا میں اب کیا کروں گا. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگا پتر میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت اسے کہتے ہیں جو کوئی شخص مرتے ہوئے کرتا ہے، جسے پورا کرنا ورثاء کے اوپر لازم ہوتا ہے الا کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو. اب وہ وصیت کیا کرتا ہے، جب میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، مجھے دفنانے کی بجائے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا کے جلا دیا جائے. یہ وصیت کر رہا ہے خود مرنے والا، جلا دیا جائے، اور جو میری راکھ ہے اس کو ہوا کی مختلف سمتوں میں اڑا دیا جائے. وہ فوت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچوں نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، اس کو اسی طرح جلا کے اس کے بدن کی راکھ کو مختلف اطراف میں اڑا دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب تیرا رب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے مٹیریل کی، پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کن، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ کام
ہواؤں کے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ آگ کے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کی راکھ کو اکٹھا کر لیا جائے، راکھ اکٹھی کر لی گئی، اسے کھڑا کر لیا، اللہ اسے کھڑا کر لیا، اپنے سامنے کھڑا کر لیا، کہا اے بتلا مجھ سے بھاگ کر کدھر جائے گا؟ اس نے کہا اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اے تو نے یہ وصیت کیوں کی کہ تجھے جو ہے جلا دیا جائے؟ کہنے لگا اللہ جب میری موت کا وقت قریب آیا مجھے شدت سے یہ احساس لاحق ہوا کہ میرے پاس تو تیری ملاقات کے لیے سامان ہی نہیں ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، پیشی سے ڈر گیا، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ میں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مجھے جلا دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو جلا دیا، اب میں نے تجھے دوبارہ کھڑا کر لیا۔ کہنے لگا اللہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اچھا ڈر گیا تھا، جا پھر تیرے اس ڈر کی وجہ سے میں اللہ تجھے معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی صورت میں اللہ کے سامنے حاضری سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی روح جب نکلتی ہے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ۔ اور تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، صدقہ نہیں کرتا تھا، اللہ کے در پہ نہیں آتا تھا، آکر دکھاتا تھا، تو کہتا تھا او ویکھی جائے گی اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، او ویکھ لیں گے جو ہوئے گی ویکھی۔ کیا دیکھے گا تو؟ اللہ کے بندے کیا اوقات ہے تیری؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور کیا تجھے اللہ نے ایک گلیز پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فلا صدق ولا صلی، نہ تو صدقہ کرتا تھا نہ تو نماز پڑھتا تھا، ولکن کذب وتولی، تو آخرت کے دن کا انکار کرتا تھا، اسے جھٹلاتا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کی روح نکلتی، بدبو تعفن آسمان پہ لے جائی جاتی ہے۔ من ہاذا، بدبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لا مرحبا بکم، اور تجھے کوئی ویلکم نہیں ہے، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ اس کی روح کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی روح آ کے گر جاتی ہے، پھر اس کا قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرات یہ موت کا ذائقہ ہے، کل نفس، موت کا ذائقہ، کسی کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا ذائقہ، سب کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کو موت ایک جیسی نہیں آتی۔ نیک انسان کو موت آئے گی، آواز آئے گی ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ جو جو بول رہا ہے ان کو ان میں شامل فرما دے، اور برے انسان کو اچھے بن جائیے، آخرت کی تیاری کیجئے اور اللہ سے یہ دعائیں کیجئے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر دے، اللہ مجھے نیکوں والی موت عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 قسم کے انسانوں کے اوپر بڑی ہنسی آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے 3 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا رونا آتا ہے۔ وہ 3 قسم کے انسان کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان وہ ہیں، پہلا انسان جس پہ مجھے ہنسی آتی ہے، کہتے ہیں دنیا کو طلب کرنے والا انسان، یہ دنیا کو طلب کر رہا ہے، موت اس کو طلب کر رہی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
مال و دولت کی کثرت کی ہوس نے، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی ہوس نے تجھے ہلاکت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ تیری خواہش، تیرا ہرس ختم نہیں ہوگا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر کی زیارت کر لے گا۔ کہتے ہیں دنیا کو طلب کر رہا ہے، موت اس کو طلب کر رہی، مجھے اس پہ ہنسی آتی۔ دوسرا انسان، کہتے ہیں غافل انسان جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے فرشتے اس سے غفلت میں نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا انسان جو کہے لگا لگا کے ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، حالانکہ اسے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، اللہ اس سے راضی بھی ہے یا نہیں، اور یہ خوش ہوتا پھر رہا۔ اور کہتے ہیں تین قسم کے انسان ایسے ہیں مجھے ان پہ رونا آتا۔ تین باتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے رونے پہ مجبور کیا۔ ایک، اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی جدائی، اس غم نے مجھے رونے پہ مجبور کیا۔ دوسرا، موت کے وقت جو سختیاں آتی ہیں، خوف، اس خوف نے مجھے رونے پہ مجبور کیا۔ اور تیسرا کہتے ہیں اس دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ اب ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ یہ صحابی رسول ہیں لیکن روتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، فرصت کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر۔ موت کو یاد کرو، موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، ہر وقت موت کی تیاری کرو۔ برا ہے وہ مسافر جو سفر پہ نکلتا ہے لیکن زیادہ راہ اس کے پاس نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، رونے لگے، کہا آپ تو صحابی رسول ہیں۔ کہنے لگے صحابی رسول تو ہیں لیکن سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ راہ بڑا تھوڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں۔ بھائی اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تنکا فرش سے اٹھا کے کہتے ہیں تنکے، کاش میں بھی ایک تنکا ہوتا جو اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب دینے کا خوف نہ ہوتا۔ خوف پیدا کیجیے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ الرحمن مغرب کی نماز کے بعد آپ کی اسی مسجد میں مولانا عبداللہ سلفی صاحب آف خانے وال وہ بیان فرمائیں گے۔ تمام احباب بر وقت تشریف لے کر آئیں، اور اسی طرح جامعہ دارالحدیث محمدیہ عام خاص باغ ملتان میں 23 اکتوبر بروز بدھ بعد از نماز مغرب مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب ضرور وہاں پہ تشریف لے کر جائیں۔ اور اسی طرح ہماری اس مسجد میں ترجمہ کلاس کی ترجمہ قرآن کلاس جو ہے 10 سال سے جاری ہے، لیکن لوگ اس پہ بودر نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ یہ بہت ہی کہہ لیں کہ المیہ ہے، بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ تو تمام احباب خود بھی اس کلاس میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، ترجمہ قرآن لازمی پڑھیں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو بایو کیمسٹری فزکس پڑھ کے آ گیا، تمہیں ٹیوشنیں بھی رکھی تھیں، نہیں سمجھ آتی تھی ٹیوشن رکھی ہوئی تھی، تو میرا قرآن 60-70 سال کی زندگی میں نہیں پڑھ سکا۔ سوچئے اور اس قرآن کلاس کو اہمیت دیجئے۔ آئیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے، بہترین بن جائیے، اچھے بن جائیے، خیر والے بن جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔